अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदर नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 27 सूरतुल हदीद की आयत नंबर 1 ता 10 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शरफ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दि युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श यअलमु मा यलिजु फिल अर्दि व मा यखरुजु मिनहा व मा यंजिलु मिनस समाई व मा यअरुजु फीहा व हुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तामलून बसीर। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैल व हुवा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व अनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फीह। लज़ीना आमनू मिनकुम व अनफकू लहुम अज्रुन कबीर। वमा लकुम ला तुमिनून बिल्लाहि वर्रसूलु यदऊकुम लितुमिनू बिरब्बिकुम व क़द अख़ज़ मीसाक़कुम इन कुन्तुम मुमिनीन
والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ سورۃ الحدید مدنی ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اور وہی سب کچھ جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے اور جو اس سے باہر نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، تم کہیں ہو اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اسی کی ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کی رجوع۔ رات کو دن کے حصے میں لاتا ہے اور دن کو رات کے حصے میں لاتا ہے، اور وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کی راہ میں کچھ وہ خرچ کرو جس میں تمہیں اوروں کا جانشین کیا، جو تم میں ایمان لائے اور اس کی راہ میں خرچ کیا، ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ پر ایمان نہ لاؤ، حالانکہ یہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور بے شک وہ تم سے پہلے ہی عہد لے چکا ہے۔ اگر تمہیں یقین ہو، وہی ہے کہ اپنے بندے پر روشن آیتیں اتارتا ہے تاکہ تمہیں اندھیریوں سے اجالے کی طرف لے جائے، اور بے شک اللہ تم پر ضرور مہربان رحم والا ہے۔ اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین میں سب کا وارث اللہ ہی ہے۔ تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب سورہ حدید کی شروع سے اس کی تفسیر۔ سورہ حدید مکیہ ہے یا مدنی، اس میں 4 رکوع، 19 آیتیں، 544 کلمے، 2476 حروف ہیں۔ جاندار ہو یا بے جان مخلوق کو پیدا کر کے، یا یہ معنی ہے کہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، یعنی موت دیتا ہے زندوں کو۔ قدیم ہر شے سے اول، بے ابتدا کہ وہ تھا اور کچھ نہ تھا۔ قدیم ہر شے سے اول، بے ابتدا کہ وہ تھا اور کچھ نہ تھا۔ ہر شے کے ہلاک و فنا ہونے کے بعد
رہنے والا سب فنا ہو جائیں گے اور وہ ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے انتہا نہیں۔ دلائل و براہین سے یا یہ معنی ہے کہ غالب ہر شے پر، حواس اس کے اور حواس اس کے ادراک سے عاجز، یا یہ معنی ہے کہ ہر شے کا جاننے والا، ایام دنیا سے کہ پہلا ان کا یک شنبہ اور پچھلا جمعہ ہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اگر چاہتا طرفت العین میں پیدا کر دیتا، لیکن اس کی حکمت اسی کو مقتضی ہوئی کہ 6 کو اصل بنائے اور ان پر مدار رکھے، خواہ دانہ ہو یا قطرہ، یا خزانہ ہو یا مردہ، خواہ وہ نباتات ہو یا دھات یا اور کوئی چیز، رحمت و عذاب اور فرشتے اور بارش، اعمال اور دعائیں، اپنے علم و قدرت کے ساتھ عموماً اور فضل و رحمت کے ساتھ خصوصاً، تو تمہیں تمہارے حسب اعمال جزا دے گا۔ اس طرح کہ رات کو گھٹاتا ہے اور دن کی مقدار بڑھاتا ہے، دن گھٹا کر اور رات کی مقدار بڑھا کر دل کے عقیدے اور قلبی اسرار سب کو جانتا ہے۔ جو تم سے پہلے تھا اور تمہارا جانشین کرے گا تمہارے بعد والوں کو، معنی یہ ہے کہ جو مال تمہارے قبضہ میں ہیں سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس نے تمہیں نفع اٹھانے کے لیے دے دیے ہیں، تم حقیقتاً ان کے مالک نہیں ہو، بمنزلہ نائب و وکیل کے ہو، انہیں رائے خدا میں خرچ کرو، اور جس طرح نائب اور وکیل کو مالک کے حکم سے خرچ کرنے میں کوئی تعامل نہیں ہوتا، تمہیں بھی کوئی تعامل و تردد نہ ہو، اور برہانے اور حجتیں پیش کرتے ہیں اور کتاب الہی سناتے ہیں۔ اب تمہیں کیا عذر ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جب اس نے تمہیں پشت آدم علیہ السلام سے نکالا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رب ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفر و شرک کی یعنی نور ایمان کی طرف تم ہلاک ہو جاؤ گے اور مال اسی کی ملک میں رہ جائیں گے، رہ جائیں گے اور تمہیں خرچ کرنے کا ثواب بھی نہ ملے گا، اور اگر تم خدا کی راہ میں خرچ کرو ثواب بھی پاؤ۔ جبکہ مسلمان کم اور کمزور تھے اس وقت جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ مہاجرین و انصار میں سے سابقین اولین ہیں۔ ان کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے کو بھی ان کے ایک مد کے برابر نہ ہو، نہ نصف مد ایک پیمانہ ہے جس سے جو ناپے جاتے ہیں۔ شان نزول قلبی نے کہا یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، کیونکہ آپ پہلے شخص ہیں جو اسلام لائے اور پہلے وہ شخص ہیں جس نے راہ خدا میں مال خرچ کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، یعنی پہلے خرچ کرنے والوں سے بھی اور فتح کے بعد خرچ کرنے والوں سے بھی۔ البتہ درجات میں تفاوت ہے، قبل فتح خرچ کرنے والوں کا درجہ اعلیٰ ہے۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور پیشان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سے مطابق اصحاب کرام کے نقشہ قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو ضرور اس پروگرام کو دیکھنے کی ان کو تلقین کریں، تبلیغ کریں، ان کو اس پروگرام کی افادیت کو بتائیں۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔